اللهم صل على حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا۔ قیامت کے دن جنت میں میرا مقام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کے اللہ کے دو خلیلوں کے درمیان ایک مومن ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 143۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت دی گئی تھی۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ دیکھا تو گلی میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے آگے بڑھ کر حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہنساتے رہے، آخر انہیں پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا اور انہیں چوم لیا، پھر فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، اور حسین اسباط میں سے ایک سبط ہیں۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہمیں علی بن محمد نے وکی سے، انہوں نے سفیان سے سابقہ روایت کے مثل بیان کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 144۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم سے فرمایا، جس سے تم صلح کرو میری بھی اس سے صلح ہے، اور جس سے تم جنگ کرو اس سے میری بھی جنگ ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 145۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت دے دو، اس پاک کیے ہوئے پاک باز کو خوش آمدید۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 146۔ حضرت ہانی بن ہانی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، پاک کیے ہوئے پاک باز کو خوش آمدید، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، عمار سر تپا ایمان سے معمور ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بھی دو کام پیش کیے گئے تو انہوں نے زیادہ صحیح کام کا انتخاب کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 148۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 حضرات سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے خبر دی ہے کہ وہ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول وہ کون کون ہیں؟ فرمایا، ان میں سے ایک علی ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمائی، پھر فرمایا، اور ابو ذر، سلمان اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 149۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سب سے پہلے اسلام کا اظہار کرنے والے 7 حضرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار، ان کی والدہ سمیہ، صہیب، بلال اور مقداد رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ کو تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ذریعے سے مشرکین کی اذیتوں سے محفوظ رکھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ان کی قوم کے ذریعے سے محفوظ رکھا۔ باقی جو حضرات تھے انہیں مشرکوں نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں ڈال دیا، چنانچہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے جان بچانے کے لیے زبان سے مشرکین کے مطلب کی بات نہ کہہ دی ہو، سوائے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ان کی قوم کی نظر میں بھی ان کی کوئی قدر نہ تھی، یعنی اس لیے کہ کوئی ان کی حمایت میں نہیں بولتا تھا۔ کافروں نے انہیں پکڑ کر بچوں کے حوالے کر دیا، وہ انہیں مکے کی گھاٹیوں میں لیے گھسیٹتے پھرتے تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے ایک ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 150۔ اللهم صل على